يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق بات کی تھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس کلام کو، اس قرآن کو بنا لاتے ہیں. ان کو کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی نہیں اس کو بنا سکتا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. اللہ خوب جانتا ہے نافرمانوں کو. اور ان کو کہہ دیجیے اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو، تمہارے لیے تمہارے عمل ہے اور میرے لیے میرے عمل ہے، اور میں بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو سنتے تو ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سننا ایسے ہے جیسے کوئی بہرا سنتا ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دیکھتے تو ہیں، لیکن ان کا دیکھنا ایسا ہے کہ جیسے کوئی نبینہ کسی کی طرف دیکھتا ہے. اللہ کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں. آج کا جو سبق ہے صفحہ نمبر 39 ہے اور آیت نمبر 45 ہے. آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس بات کے متعلق ارشاد فرمائیں گے کہ جب لوگ مرنے کے بعد قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس وقت لوگ قیامت کے دن کو دیکھ کے تو یوں محسوس کریں گے کہ ہم چند گھڑیے، چند منٹ ہم دنیا کے اندر رہ کے آئے ہیں اور ہم نے اتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے. ہمیشہ رہنے والی زندگی کے مد مقابل ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے رہے ہیں. اس حوالے سے اللہ قیامت کے متعلق چند گزارشات بیان کریں گے اور ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہوگی جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے ہوں گے. مزید ہم سب کے اندر پڑھیں گے. فرمایا وَيَوْمَ، اور جس دن يَحْشُرُهُمْ، ہم ان کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے. كَأَنَّمْ، گویا کہ وہ سمجھیں گے، لَمْ يَلْبَسُوا، نہیں ہم ٹھہرے دنیا کے اندر، إِلَّا، مگر سَاعَةً، ایک گھڑی، مِنَ النَّهَارِ، دن کی گھڑیوں میں سے. ہم چند منٹ رہ کے آئے دنیا کے اندر. آپ اپنی عمر کو 60 سال، 70 سال، 100 سال کی زندگی کو 50,000 سال کے دن کے برابر اس کو تقسیم کر کے دیکھیں تو ہماری یہ زندگی اللہ کے ہاں جب ہم وہاں جائیں گے قیامت تو ہمارے چند منٹ بنے گے، چند گھڑیاں بنے گی. اس لیے انسان سے کل قیامت والے دن اللہ پوچھے گا قال كم لبثتم في الأرض لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي. اس وقت اللہ کہے گا حضرت انسان دنیا کے اندر کتنا وقت گزار کے آئے؟ کہے گا اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کے آیا ہوں. اس وقت اللہ کہے گا او انسان کاش کہ لو انکم کنتم تعلمون، تم جانتے ہوتے کہ تم نے کتنا بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ تم نے ہمیشہ رہنے والی زندگی کے بدلے مقابل تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. كأنهم لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. سورۃ نازعات کے آخر میں اللہ فرماتا ہے انسان اس طرح سمجھے گا میں دن یا رات کا کچھ حصہ گزار کے آیا ہوں. اللہ، اس زندگی کے لیے ہم دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اللہ فرماتے ہیں حضرت انسان میں اللہ تمہیں کہتا ہوں کہ دنیا یہ کچھ بھی نہیں ہے، آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. آئیے میرے بھائیو، ہم بھی اس دنیا فانی سے دل نہ لگائے، ہم آخرت کے ساتھ دل لگائے جس کی طرف ہم نے ہمیشہ جانا ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ یہ ٹھکانا ہوگا، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جہاں نہ بڑھاپا ہوگا، نہ جوانی ختم ہونے والی ہوگی، نہ
نہ بیماری ہوگی، نہ تکلیف، نہ پریشانی ہوگی، اور نہ ہی وہاں موت ہوگی۔ ہمیشہ انسان صحیح سالم تندرست رہے گا۔ اللہ ہمیں آخرت کی سوچ و بچار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اس وقت انسان دیکھا میں دین یا دین کا کچھ حصہ گزار کے آیا ہوں۔ دوسری بات یتعارفون بینہم، قیامت والے دن سارے لوگ واقع ہیں۔ دادا پہلے فوت ہو گیا، پوتا بعد میں آیا، بیٹا بھی فوت ہو گیا، جانے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب کوئی نہیں، آنے کی ترتیب ہے۔ اب وہاں کس نے دنیا کے اندر کسی کو دیکھا ہوگا کہ یہ میرا دادا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بابو ہے، یہ میرا چچا ہے، وہاں ایک دفعہ سارے ملاقات کریں گے۔ اللہ اکبر، محشر کے میدان میں، حشر والے دن وہاں سارے ایک دفعہ ملاقات کریں گے۔ بعد میں فَإِذَا أَنْصَارَ بَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، جب پھر قیامت کا وہ جو منظر ہے حساب کتاب کا، جب وہ برپا ہو جائے گا، فَلَا أَنْصَارَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر اس وقت کوئی کسی سے حال احوال نہیں پوچھے گا۔ ہر انسان کو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر انسان اپنے ہی آپ میں مگن ہوگا۔ باپ جاتا ہے جائے، ماں جاتی ہے جائے، بیٹا جاتا ہے جائے، لیکن ہر انسان کو وہاں اپنی ہی اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یتعارفون بینہم، وہاں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کا نام لیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوگا۔ فرمایا قد خسر الذین، تحقیق نقصان میں ہے وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما كانوا مهتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ، انہوں نے ہدایت کو حاصل نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دوسری بات اہل مکہ کے حوالے سے اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو میں آپ کی زندگی کے اندر ان کو قید کروا دوں گا، یا ان کو آپ کے ہاتھوں سے مروا دوں گا۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ نہیں ہوتا، آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے کہ آنا تو انہوں نے میرے پاس ہی ہے کہ میں جہنم کی صورت میں ان کو سزا دوں گا۔ فرمایا فَإِمَّا، یا تو دنیا کا ہم آپ کو دکھا دیں گے، بعد اللہ کی بعض عذاب نعیدہ، جو ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، جو وعدے کر رکھے نا ہم نے، اس لحاظ سے کچھ تو بدر کے اندر کٹ گئے، کچھ عمر کے اندر کٹ گئے، جہنم حاصل ہو گئے، اور اسی طرح مختلف مقامات پر ان کے ٹھکانے بنے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی زندگی کے اندر ہم ان کو سزا نہیں دیتے، اور یا ہم آپ کو فوت کر دیتے ہیں، فَإِلَيْنَا، بس ہماری ہی طرف، مَرْجِعُهُمْ، ان سب کا لوٹنا ہے، ثُمَّ اللَّهُ، پھر اللہ شہید گواہ ہے، عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، جو وہ کام کرتے رہے۔ اللہ کو تو ثابت کرو، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے وہاں گواہی دیں گے، انسان کا اپنا جسم گواہی دے گا، اللہ کی سب سے بڑی گواہی ہوگی۔ اگر دنیا کے اندر ہم ان کو نہیں پکڑیں گے، لیکن کل قیامت والے دن تو ہم پکڑیں گے ضرور انشاءاللہ۔ اس وقت تو نہیں ہماری پکڑ سے بھاگ سکیں گے، وہاں تو ہم ان سے پورا پورا انتقام لیں گے۔ وَلِكُلِّ، اور ہر ایک امت کے لیے رسول ایک رسول ہے۔ فَإِذَا، پس جب جاء آئے گا رسول، ان کا رسول، قُضِیَ بَیْنَهُمْ، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اللہ اکبر، وہاں امتوں کے ساتھ رسول بھی کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، اور ہم آئے تو سب سے آخر میں ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل قیامت والے دن پہلے نمبر پہ ہمارا حساب ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے، امت آ رہی ہے، امت کے لوگ آ رہے ہیں، رجسٹر کھلے ہوئے ہیں، ترازو لگا ہوا ہے، اس کے اندر نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں، نیکی اور بدی تولی جا رہی ہیں، جس طرح کا اس کے ساتھ معاملہ ہونا ہوگا اللہ فوراً حکم جاری
طرح کر دو. دوسری امتوں کی باری ہم سے بعد میں آئے گی، رسول بھی وہاں موجود ہوں گے، رسول بھی وہاں کھڑے ہوں گے، ان کے سامنے ان کی امتوں کی حساب کتاب کے معاملات ہوں گے. آپ دیکھیں نا نبی اسلام نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ بلائیں گے اور ان کی قوم کو بھی بلائیں گے. قوم آئے گی، ہاں جی آپ نے نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا آپ کو میں نے نبی بنا کے بھیجا تھا، آپ نے دعوت کا کام کیا ہے؟ کہیں گے اللہ ہاں میں نے دعوت کا کام کیا. اچھا امت کو بلایا جائے. آپ کی طرف نوح علیہ السلام آئے تھے، کیا تم نے ان کی بات کو مانا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہمارے طرف پاس تو کوئی آئے ہمیں تو کسی نے سمجھائے نہیں بتلائے. اچھا نوح علیہ السلام کو بلایا جائے. ہاں جی بتلائیے. یہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس آئے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہیں نوح علیہ السلام اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے. اس وقت ہم کو کھڑا کیا جائے گا اور ہم قرآن کی روح سے یہ جواب دیں گے کہ اللہ تیرے قرآن کے اندر یہ ارشاد تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا، چند لوگوں نے اس کی بات کو قبول کیا تھا. اللہ رب العالمین ان ذاتوں کے متعلق حکم جاری کریں گے کہ ان کو جہنم کے اندر گرا دیا جائے. تو یہاں اللہ یہی بات بتا رہے ہیں رسولہم ان کے رسول آئیں گے، قضی بینہم فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائے. اللہ کہتا ہے میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، جو جو کسی نے کیا ہوگا اسی کے برابر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. وَيَقُولُونَ اور وہ کافر کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کہاں ہے وہ تمہارا وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو لے کے آؤ وہ عذاب. انبیاء نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، قیامت ضرور آنی ہے، جو بھی انسان اس دنیا میں آئے اس کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدے کا دن کب آئے گا، وہ قیامت کا دن کب آئے گا، ہمیں وہ دن دکھا دو. اب یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے خود اقرار کرتے ہیں، کل کہہ دیجئے لا املک نہیں ہوں میں مالک لنفسی اپنی جان کا ذرا نقصان کے حوالے سے، ولا نفعا اور نہ ہی نفع کے لحاظ سے. میں تو اپنی جان کو نہ نقصان سے بچا سکتا ہوں نہ ہی اپنی جان کو نفع پہنچا سکتا ہوں، الا ما شاء اللہ لیکن جو میرا رب چاہے وہی ہوتا ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. لیکن صاف بات واضح ہو رہی ہے لیکن پھر بھی لوگ نہیں باز آتے، پھر بھی اس طرح کے شرکیہ اقوال، شرکیہ باتیں، شرکیہ نعتیں، تیرا کھاوا تیرے عید کھاوا یا رسول اللہ، اللہ معاف کرے ہم تو اللہ کا ذات ہیں. نبی اسلام بھی اللہ کے محتاج تھے، ہم سارے اللہ کے محتاج ہیں. انبیاء، ولی، بزرگ، نیک، بد جتنے بھی ہیں سارے اللہ کے در کے سوالی ہیں، کسی نبی کے در کے سوالی نہیں ہے، کسی نبی کے محتاج نہیں ہے. اس لیے یہ بھی عقیدہ توحید کے ساتھ یہ بات تعلق رکھتی ہے کہ جو کچھ بھی کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، نفع و نقصان کا مالک کوئی بھی انسان نہیں. فرمایا لکل امت ہر ایک امت کے لیے اجل ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء جب آ جاتا ہے اجلهم اس کا وقت، فلا یستاخرون نہیں ہم تاخیر کرتے، ساعتا ایک گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ ہی ایک گھڑی ہم آگے کرتے ہیں، جلدی بھی نہیں کرتے اور نہ ہی ہم لیٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نا جب کسی کے اوپر موت کا وقت آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے ایک سیکنڈ کا بھی موقع نہیں ملتا. اللہ موت کے متعلق کہہ رہے ہیں ساعۃ ولا یستقدمون، یا نہ ایک گھڑی پہلے کسی کو موت آتی ہے نہ ایک گھڑی بعد میں موت آتی ہے. جو وقت مقرر میرے رب نے لکھ دیا ہے کتاب معجلہ اس کے ہی مطابق اللہ فرماتے ہیں نہ اس وقت سے لیٹ کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس وقت سے پہلے اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. جو وقت لکھ دیا گیا ہے اللہ اسی وقت کے اوپر اس کو پکڑتا ہے.
کل کہہ دیجئے تم بار بار جو کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آنا چاہیے، اللہ کا عذاب کب آئے گا، اللہ کب قیامت کو لائے گا، کل کہہ دیجئے ارائیتم کیا تم ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس عذاب ہو اس اللہ کا عذاب بیاناً رات کے وقت او نہاراً یا دن کے وقت تو کیا اس کو برداشت کر لو گے؟ اللہ اس سے اپنے آپ کو بچا لو گے، اس عذاب سے مفر ہو جاؤ گے، اس عذاب سے باہر نکلو گے۔ دیکھیں نا رات کے وقت کتنے ہم نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھے ہیں سلام کی صورت میں۔ دن کے وقت کھیل رہے تھے 2005 کا کتنی شدت کا زلزلہ آیا، اس سے پہلے 2012 13 اس طرح 14 کے اندر دن کے وقت زلزلہ آیا اور ہلا کے رکھ دیا ہر چیز کو۔ تو یہ چیزیں ہیں اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کا عذاب دن کے وقت آئے، اگر اللہ کا عذاب رات کے وقت آئے تو کیا تم اس اللہ کے عذاب کو برداشت کر لو گے؟ کس چیز کو یہ ساعجیل تم جلدی طلب کرتے ہو؟ منہ المجرمون اے مجرموں، اور کون سی ایسی نعمت والی چیز ہے، کون سی ایسی رحمت والی چیز ہے جس کے ساتھ تم امیدیں لگائے ہوئے ہو؟ تمہیں تو اللہ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے تھی، اللہ کے کرم کی طرف امید رکھنی چاہیے تھی، تم نے عذاب کی طرف دھیان کر رکھا ہے۔ کب اللہ کا عذاب آئے گا، ہمارے پر اللہ کا عذاب نازل ہونا چاہیے، ہمیں اللہ اپنی پکڑ کے اندر لے لے۔ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اس طرح جلدی قدم تو اس وقت کرتے ہیں جب اللہ کی رحمت کو انسان نے حاصل کرنا ہو، تم اللہ کے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہو۔ ثم کیا پھر اذا ما وقع جب وہ واقع ہو گیا، آمنتم به کیا اس وقت بھی ایمان لاؤ گے؟ جب اللہ کا عذاب آ رہا ہوگا، سلام زلزلہ یا تمہاری پکڑ ہو رہی ہوگی، اس وقت ایمان لاؤ گے؟ پھر اللہ کہتا ہے کیا اب تم ایمان لے کے آؤ؟ وقد کنتم به تستعجلون، تحقیق اس سے پہلے تم عذاب حاصل کرنے کے لیے بڑی جلدی کرتے تھے، اور تمہیں پتا اللہ کا عذاب آیا تو پھر تم پہلے ہی مان لیا۔ اب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا ہے، نشانیوں کو دیکھ لیا ہے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی بعد تم ایمان لے کے آ رہے، اس وقت اللہ تمہارے ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ آخری بات ثم پھر قیل للذین کہا جائے گا ان لوگوں کو غلبوا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا چکھو عذاب الخلد ہمیشگی والے عذاب کا مزہ، هل تجزون کیا پھر تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا مگر بما کنتم تکسبون جو تھے تم نے کمایا، جو تھے تم کرتے، جو تم نے کمایا تھا اس حساب سے آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کر رہا، نہ تم ایمان لے کے نہ تم نے اللہ وحدہ لا شریک کو اکیلا مانا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اور نہ ہی قرآن مجید کے اوپر ایمان لے کے آئے، نہ ہی قیامت کے دن پر تمہارا ایمان تھا۔ جو تمہارے کرتوت تھے، جو تمہارے معاملات تھے، اسی لحاظ سے اللہ تمہارے ساتھ رویہ اختیار کر رہا ہے۔ اللہ کسی کے اوپر زیادتی ظلم نہیں کرے گا، جو تم نے کمایا ہے اسی حوالے سے اللہ تمہارا حساب لے گے۔ جس چیز کے تم حقدار تھے جہنم کی صورت میں، اللہ تمہیں وہاں ہی دھکیل دے گا۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ نے اس بات سے اپنی بات کا آغاز کیا ہے کہ قیامت والے دن ہر انسان کہے گا میں تو دنیا کے اندر چند گھڑیاں رہ کے آیا ہوں، دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کے آیا ہوں۔ آئیے میرے بھائیوں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ چند گھڑیوں کی یہ زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی آگے کی زندگی ہے۔ اس کی نبی اسلام نے فرمایا تھا مومنوں میں سے عقل مند مومن وہ ہے جو مرنے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ